السلام علیکم جی. کچھ سال پہلے کی بات ہے جب عمران صاحب کا سورج جو تھا، عمران احمد خان نیازی صاحب کا، وہ سوا نیزے پہ تھا. وہ ملک کے وزیر اعظم ہوا کرتے تھے. ان کے خلاف بات کرنے والے چن چن کے مین سٹریم میڈیا سے ہٹائے جا رہے تھے. جو ان کی کسی ایک بات کے اوپر بھی تنقید کر دیتا تھا، اس کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر کیمپین چلائی جایا کرتی تھی. مجھے یاد ہے آپا نسیم زہرا صاحب جو ہیں، یہ پی ٹی آئی کی پہلی انفارمیشن سیکرٹری تھیں. نہیں، آپا اس سے پہلے بھی جرنلسٹ تھیں، اور وہ انہوں نے جو تجربہ کیا تھا، ہر بندہ اپنی زندگی کے اندر تجربہ کرتا ہے. ہماری طرح لکیر کے فقیر تھوڑی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. آپا نے وہ تجربہ کیا، ان کا کامیاب نہیں ہوا، دوبارہ صحافت کی طرف لوٹ آئیں. لیکن جب وہ سیکٹری انفارمیشن تھی، اس وقت بھی ان کا آرٹیکلز جو تھے انگریزی میں ریگولرلی چھپا کرتے تھے. تو آپا جو تھیں، اب دیکھیں انہوں نے سرو کیا ہوا ہے پارٹی کو، عمران خان صاحب کو، ایک اس دور کے اندر جب عمران خان صاحب ٹانگے کی پارٹی بھی نہیں تھے. اور یہ الفاظ ٹانگے کی پارٹی والے میں اپنے الفاظ میں نہیں کہہ رہا، یہ شیخ رشید المعروف شیدہ ٹلی آف لال حویلی نے کہہ رکھے ہیں، اور حامد میر کے پروگرام میں کہہ رکھے ہیں، اور بڑے وہ ان کا کلپ جو ہے وہ بہت وائرل ہے. آپ ابھی اس کو تلاش کر سکتے ہیں، آپ کو یوٹیوب پہ بھی مل جائے گا، اور ویسے دیگر ویب سائٹ پہ بھی آپ کو مل جائے گا. تو جب وہ ٹانگے کی پارٹی تھے، اس وقت دل گردے کا کام تھا اس پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا. تو آپا جو تھیں وہ نہ صرف کہ اس وقت لکھا کرتی تھیں اخبار کے اندر انگریزی میں، بلکہ وہ انفارمیشن سیکرٹری بھی تھیں. وہ آپا جو تھیں وہ انہوں نے عمران احمد خان نیازی صاحب سے انٹرویو میں، آج کل میرا خیال 24 میں وہ پروگرام کرتی ہیں، تو انہوں نے ایک ایسا سوال کر دیا جو عمران خان صاحب کی طبعہ نازک کے اوپر ناگوار گزرا. ایک تو عمران خان صاحب نے ان کا بدتمیزانہ جواب دیا. میرا خیال ہے کہ خاتون ہونے کے ناطے ان کا احترام ہونا چاہیے. میری ایک ٹویٹ کے اوپر آپا نے اعتراض کیا تھا، پائن اسی فوری طور پہ ڈیلیٹ کر کے معافی منگی سی کہ آپا جی معافی، غلطی ہو گئی. میرا مطلب ہے کہ سینئر بزرگ ہیں یار، مطلب بزرگ تو خیر کسی خاتون کو کہنا مناسب نہیں ہے، سینئر صحافی ہیں، ان کا احترام ہونا چاہیے. اگر انہیں میری کسی ٹویٹ کے اوپر اعتراض ہوا ہے تو میں نے فوراً اس سے رجوع کر لیا، ٹھیک ہے. اور میں نے بحث ہی نہیں کی، میں نے ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ میں کہوں کہ نہیں میں درست ہوں، ٹھیک ہے. ہمارے نوجوان نسل کے اندر یہ ہے نا کہ وہ اپنے آپ کو درست کرنے پر لگ جاتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں، میں تو بوڑھا آدمی ہوں. تو میں نے کہا نہیں آپا جی تو صحیح کیا، میں معافی چاہنا. میں نے وہ فوراً ٹویٹ جو تھی وہ وڈرا کر لی، ڈیلیٹ کر لی. تو آپا نے ایک سوال کیا تھا، اور اس کے بعد وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے نکل کے، بلڈنگ سے نکل کے پرائم منسٹر ہاؤس میں ہی کھڑی اپنی گاڑی تک نہیں پہنچی. تو عمران لالے کا اور یہ اظہر مشوانی اور اس طرح کی جتنی لینجیں ہیں نا، انہوں نے ان کے خلاف ایک ناگفتہ بے ٹرینڈ جو تھا وہ ٹاپ کر دیا تھا. میں تو وہ ٹرینڈ دہرانے کا گناہ بھی نہیں کر سکتا. تو اتنے کم ظرف لوگ ہیں، گھٹیا لوگ ہیں یار. کسی کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، کسی نے کوئی آپ کے کام آیا ہوا ہے زندگی میں کبھی بھی. اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ پہلے اس وقت سوشل میڈیا جو تھا وہ عمران نیازی صاحب کی ڈائریکٹ ہدایت سے چلتا تھا. یہ پنکی بی بی نے تو بعد میں اس کو ٹیک اوور کیا ہے نا. تو یہ جو تھا مطلب کہ صورتحال تھی. آپ اندازہ کریں کہ وہ کس قدر مطلب کہ بس اب بندہ کیا کہے. لیکن ہوا کیا کہ ہوا یہ کہ جناب ہم اسلام آباد میں ایک جگہ کے اوپر انوائٹڈ تھے. عمران خان صاحب کا جو سورج تھا وہ سوا نیزے پہ تھا، اور وہاں پہ اس وقت شروع میں ہی کچھ لوگ نکالنا شروع ہوئے نا. تو اس طرح کے ایک صاحب تھے، کافی دل گرفتہ تھے. تو انسیڈنٹلی نا وہ کوسار میں بیٹھے ہوئے وہ صاحب جو تھے وہ ان دنوں پی ٹی آئی کا فیس ہوا کرتے تھے ہیں. اور انہوں نے بیٹھے بیٹھے ہی وہ ہمیں ایک غلط ویڈیو دکھائی، اور وہ ویڈیو 2 منٹ 18 سیکنڈ والی. تو اب آپ کو جگہ بھی پتہ چل گیا میں نے کہاں بھی بیٹھتی. میں نے پہلے کو 15-20 سیکنڈ دیکھے، جو فریقین تھے ان کا جو تھے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا. تو میں نے کہا کہ یہاں سے تو وہ مجھے نہیں لگ رہے خان صاحب. تو انہوں نے پھر آگے کر کے کہا اتنے لگ رہے نے. میں کہا ہاں اتنے لگ رہے نے، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا میں آپ کو دے دوں. بس یہ وہ بدقسمت لمحہ تھا. تو میں نے کہا کہ نہیں، یہ گند میرے اس سے دور ہی رکھیں. اچھا، یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں اٹھایا گیا تھا، اور اٹھائے جانے کے بعد میں باہر آیا تھا. تو میرا ابھی تک وہ جو تھا، اللہ آپ کا بھلا کرے،
ٹویٹر کا اکاؤنٹ جو تھا جس کی بنیاد کے اوپر وہ کال انہوں نے مجھے اٹھایا تھا وہ ڈی ایکٹیویٹ ہو گیا ہوا تھا، اور میں نے اور کوئی چینل بنایا ہی نہیں تھا اپنا. میں نے پھر کچھ 6-7 ماہ بعد میں نے فروری میں اٹھا، اور میرا خیال ہے یہ اکتوبر نومبر میں نے جا کے بنایا. تو یہ وہ والا دور ہے جی 2019 کا. تو وہ صاحب جو تھے ان کو ٹانگ مار کے نا، جس طرح عمران خان کو ٹانگ مار کے امریکہ میں سعودی طیارے سے اتارا گیا تھا، اس طرح ان کو ٹانگ مار کے پی ٹی آئی میں سے نکالا گیا تھا. اب ان کو کسی پروگرام میں نہیں بھیجا جا رہا تھا، ان کو ان گروپس میں سے نکال دیا گیا تھا. تو وہ ڈسگرنٹلڈ تھے، تو انہوں نے وہ شیئر کیا. تو میں نے کہا کہ یہ اور بھی کسی کے پاس ہے یا آپ کے پاس ہی یہ سہولت ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، ان کی اطلاع کے مطابق اس وقت 5-6 اور لوگوں کے پاس بھی وہ ویڈیو تھی. یہ اس وقت کی ہے، ٹھیک ہے. پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر جا کے ویسے بھی بندہ اوقاتوں باہر ہو جاتا نا، ایسی حرکتیں کرنی شروع کر دینا. تو وہ جی وہ سلسلہ تھا. اس کے بعد اور بھی کچھ چیزوں کا پتہ چلا، کوئی مطلب کہ ایسی بھائی ان کے ٹائٹل بھی دہرانے کو دل نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اس لیے جانے دیں. 2 اور ویڈیوز کا پتہ چلا لیکن وہ میں نے دیکھی نہیں ہے. یہ ایک ویڈیو جو تھی یہ میں نے دیکھی تھی، اس کا کچھ پارٹ میں نے دیکھا تھا، مطلب تصدیق کی تھی کہ یہ واقعی ان کی ہے. تو یہ تو بہت پرانی ہے. اب جو بھی بندہ پرائم منسٹر ہاؤس کے معاملات سے ہلکا پھلکا بھی منسلک رہا ہے، کنیکٹڈ رہا ہے، ان کی جو ویڈیوز ہیں انہوں نے یا تو یہ ویڈیو دیکھ رکھی ہوئی ہیں یا انہوں نے یہ ویڈیو جو ہے ان کے پاس محفوظ ہے. حوصلہ کسی کا نہیں تھا، ہمت کسی کی نہیں تھی، لوگوں نے دبا کے زمین میں دبا کے رکھی ہوئی تھی. اب مطلب یہ ہے کہ اب جب اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کی جگہوں پہ، جب اس طرح کی چیزیں آنی شروع ہوتی ہیں تو بہت سارے جو ہیں وہ جال ساز بھی، امپوسٹرز بھی جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. جس طرح صدیق مچھی کا پورے شہر کے اندر نظام موجود ہے، صدیق مچھلی والا لاہور کے اندر، لیکن اور ہر دکان اصلی تو قدیمی دکان ہے، ٹھیک ہو گیا. لیکن یہ کیا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی دکان اصلی اور قدیمی دکان نہیں، ٹھیک ہے. اصلی بٹ کڑھائی، قدیمی بٹ کڑھائی جو ہے وہ آپ شالمی میں چلے جائیں تو اس کی 8 سے 10 دکانیں ہیں، لیکن میرا مطلب ہے کہ اصلی تو ان میں سے ایک ہی ہوگی، تو لیکن باقی ساری بھی ویسے ہی ہیں. تو یہ 3 ویڈیوز جو ہیں ان کی تو شہرت بہت پہلے سے ہے، اور بعض لوگ اس کی پوزیشن کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. اب عمران احمد خان نیازی صاحب نے فرمایا ہے اپنے جلسے کے اندر، جو کہ انہوں نے خطاب کیا اپنا وہ جو ہے ننکانہ صاحب میں، اور انہوں نے کہا کہ میری گندی ویڈیو تیار کی جا رہی ہے. پائن تیار کرنے کی کوئی لوڑ نہیں ہے، وہ پہلے دا مال پہ آیا فریج چ رکھا ہوا سی، ٹھیک ہے، انہوں کٹ کے بس ذرا جس طرح آپ گوشت پکانے کے لیے، جو کہ میں ابھی پکاؤں گا جا کے ہیں، تو گوشت پکانے کے لیے جب آپ نے پکانا ہوتا ہے تو پھر آپ فریج میں سے فریزر میں رکھا ہوتا ہے، فریزر میں سے نکال کے اس کو نارملائز ہونے کے لیے یا ڈی فریز ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں. اسی طرح وہ ویڈیو جو ہے وہ کہیں سے نکال کے ڈی فریز ہونے کے لیے رکھی گئی ہوئی، اور سائیں کو پتہ ہے کہ میں نے کرتوتیں کی ہیں. وہ آپ نے وہ والا لطیفہ سنا ہوگا، سنایا نہیں جا سکتا، کبھی نجی طور پہ ملیں گے تو آپ کو پیش کروں گا. عمران خان صاحب کی چیخیں وہ کمہار والی چیخیں ہیں، جو میرا مطلب کہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کرے کہ وہ مطلب کہ ٹھیک ہے، نہیں کیا جا سکتا، بیان نہیں کیا جا سکتا. تو وہ جو عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ ان کی جو ویڈیوز آئیں گی وہ جعلی ہوں گی اور اس کے اوپر بلیو نہ کیا جائے. عمران خان صاحب ذہنی طور پہ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ جو پہلی ویڈیو جاری ہوئی تھی، آڈیو جاری ہوئی تھی، اور وہ والا پارٹی کوئی اور تھی، یہ ہیکر بوائے 111-222 جو ہے یہ کوئی اور پارٹی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ہیکر بوائے 111-222 جو ہے کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان کی ہو جن کا نام لینے سے بندہ اٹھا لیا جاتا ہے. جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں اس اکاؤنٹ کے ذریعے کی جاتی ہیں. اب تک اس نے دھمکیاں لگائی ہیں، اس نے کیا کچھ نہیں ہے. مجھے نہیں ان کا کوئی ڈیٹا ایسا کوئی اتھینٹک ملا. وہ انہوں نے ایک تصویر جو تھی وہ اس ویڈیو کی جاری کر دی تھی، جو کہ ان کی ایک خاتون MNA جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی مجھ سے اس ویڈیو کی واپسی کے لیے، حالانکہ وہ اس خاتون کی ویڈیو نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ جائزہ لینے کے لیے کر لیں، میں گواہی دے رہا ہوں کہ وہ اس خاتون کی ویڈیو نہیں ہے. وہ اس وقت سرکولیٹ کر رہی ہے مختلف اکاؤنٹس کے اندر.
اس کے بعد آپ ہمیں نہ فرمائے شروع کر دیجیے گا وہ ویڈیو دو، میں دیکھ کے ڈیلیٹ کر چکے ہیں، عمران شفقت بھی ڈیلیٹ کر چکا ہے وہ ویڈیو، اور وہ ان کی نہیں ہے۔ اس کی ایک تصویر لگا کے ہیکر بھائی نے ایک سنسنی پیدا کرنے کی کوشش کی، وہ ایک امپوسٹر ہے۔ یہ بھی کوئی قدیمی یا نیو ہیکر یا اس طرح کا کوئی ہیکر ہے۔ جو اصل پارٹیاں جنہوں نے ہیک کیا تھا وہ تو پکڑی جا چکی ہیں، آپ کو پتہ ہوگا، 2 لوگ ہیں، ایک کو پنڈی کی یونیورسٹی کا بچہ ہے اور ایک کو سینٹرل پنجاب کا ہے، اور ان دونوں نے شغلاً یہ حرکت فرمائی تھی۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ ان جیسے غیر سنجیدہ اور غیر ذمہ دار لوگوں کی پرائم منسٹر ہاؤس تک رسائی کیسے ہو گئی؟ ٹھیک ہے نا، یہ جتنے بھی ہیں، یہ بھلے سینڈ وائن نامی کمپنی ہو جائے اور اس طرح کی چیزیں ہو جائیں، ان کو پرائم منسٹر ہاؤس سے نکالنے کی شدید ضرورت ہے۔ بہرحال ویڈیوز آ رہی ہیں اور ہو سکتا ہے وہ ناقابل بیان ہیں، ناقابل دید ہیں، ایون کوئی بھی باشرع یا باشرم شخص جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتا ان کو، اور الیبوریشن تو ان کی قطعاً بھی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک، اس لیے مجھے معذور سمجھیں، وہ فریج سے نکال کے نارملائز ہونے کے لیے رکھ دی گئی ہیں۔ جب وہ نارملائز ہوگا ادھر سے مسالہ تیار ہو رہا ہے نا، طریقہ یہی ہوتا ہے نا، ہاں، ادھر سے آپ مسالہ تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو جیسے ہی وہ مسالہ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا پیاز مر جاتے ہیں، تو پھر اس میں آپ وہ گوشت ڈالتے ہیں، تو پھر اس گوشت ڈال کے پھر آپ پونی لگاتے ہیں، جتنا بھونیں گے اتنا گوشت مزیدار بنے گا۔ تو ابھی تک صرف مسالہ بن رہا ہے اور ادھر گوشت دھرا ہوا ہے، اور چیخیں آسمان تک جا رہی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔